پی ٹی آئی جو لائے تھے جن کی وجہ سے وہ آئی تھی وہ پی ٹی آئی پارٹی نہیں ہے, پی ٹی آئی جتھا تھا ایک. جب حکومت میں آئے اگر پارٹی ہوتی تو وہ قائم رہتی. اس کو پارٹی کہنا ہی پہلے تو غلط ہے. پی ٹی آئی کو 1% شو تھا. سب عمران خان سے پیار اس لیے کرتے تھے, کوئی ایک اچھا کرکٹر تھا. آپ کرتے تھے؟ سب کرتے تھے. میرے پہ بڑا پریشر تھا جب پی ٹی آئی کے لیے دوبارہ پچھلا الیکشن تھا, میرے پہ بڑا پریشر تھا کہ بھی آپ جوائن کریں. میں نے کہا نہیں, کیونکہ میری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک دفعہ مجھے کہا بھی تھا کہ آپ نا ایک بک لکھو جس میں پتہ چلے کہ بھٹوز کو لاہوریہ کتنا پیار کرتے ہیں. ایک بائی ڈیزائن ایک فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کمزور کرنا ہے. اصل بات یہ تھی کہ ہمارا ہمیشہ مقابلہ نواز شریف کے ساتھ رہا ہے یہاں پیپلز پارٹی کا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی جنگ تھی یہاں. یہ الیکشن جو آنے والا وقت ہے یہ پنجاب پیپلز پارٹی کا ہے, کیونکہ اس میں اب کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہا. وہ تمام جو ہارس ٹریڈنگ کرتے پہلے وہ کرکٹ سے ریٹائر ہو چکا تھا, تو اس نے کہا جی مجھے واپس لانے کے لیے کوئی پروگرام کیا جائے. یعنی اتنا اس کو شوخیاں کا اندازہ نا. تو ضیاء الحق نے باقاعدہ ایک پروگرام کیا پریزیڈنٹ ہاؤس میں اور اس کو ریکویسٹ کی کہ جی آپ ریٹائرمنٹ واپس لیں. تو یہ ہوتا ہے وہ جب سے اسے عادت پڑی ہوئی ہے کہ کوئی نہ کوئی مجھے بیک سپورٹ ملے تو میں اوپر آؤں. آج بھی وہی سوچ رہے. پالیٹکس جو ہے نا وہ ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہو کے آج بلاول بھٹو زرداری تک آ چکی ہے. السلام علیکم ناظرین, اردو 5 کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ علی. ناظرین, اس وقت میں ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جنہوں نے اپنا جینا مرنا اپنی پوری زندگی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے وقف کر دی. ان کا تعارف کرواتی جاؤں, وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں ان کے اسپوک پرسن تھے, اور آصف علی زرداری صاحب ان کے سابق جو صدر رہ چکے ہیں, ان کے کوارڈینیٹر بھی وہ رہ چکے ہیں. آج ہم ان کے آفس میں موجود ہیں اور ان سے جو سیاسی کشیدگی اور سیاسی جو ہلچل پاکستان میں مچی ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے, اور ان کی جو اپنی لائف میں کیا چل رہا ہے آج کل, اور اتنے عرصے سے یہ اسکرین سے غائب تھے, کیوں غائب تھے وہ بھی ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آج تشریف لائیں. اصل بات یہ ہے کہ کچھ عرصے سے میری ایک گلے کی سرجری ہوئی تھی, اس کی وجہ سے میری وائس خراب ہو گئی تھی. آج پہلے میں انٹرویو دے رہا ہوں, اس کے بعد تقریباً کوئی 1 سال بعد. تو وہ پورے عرصے آپ نے وہ پورا عرصہ کس طرح گزارا؟ بیسیکلی وہ تھیراپی وغیرہ ہوتی رہی, ٹریٹمنٹ ہوتی رہی, لیکن کیونکہ آواز بالکل بند ہو گئی تھی. اب آہستہ آہستہ مجھے ڈاکٹر نے اجازت دی ہے تو میں اس لیے آپ کو فرسٹ ٹائم انٹرٹین کر رہا ہوں. اور جہاں تک تعلق ہے کہ کیا مصروفیت رہی, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تو چل رہی تھی, وہ تو اپنا دور ہے, کیونکہ دوست آتے تھے جاتے تھے, سیاسی میٹنگز چل رہی تھی. لیکن جو میں آفیشلی طور پہ جو میں جا کے ٹی وی پہ یا دوسرے پہ نیوز چینل میں گفتگو کر رہا تھا وہ نہیں کر پا رہا تھا, یا اپنا پیغام نہیں دے پا رہا تھا. لیکن انشاءاللہ اب کیونکہ آج محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کا مہینہ ہی ہے اور ہم اس پہ اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو یادیں پرانی ہیں ہماری اس کو دوبارہ تجدید عہد کے طور پہ آگے چلایا جائے گا, تو پھر دیکھیں گے. جس طرح ان کی سالگرہ کا یہ مہینہ بھی ہے اور آپ نے بات کی ان کی یاد جو ہے, ہم بھی ان کی یادیں تازہ کرتے ہیں. آپ کی ان کے ساتھ سب سے بہترین یاد جو آپ آج تک آپ کو یاد آتی ہے وہ شیئر کریں ہمارے ساتھ. دیکھیں, میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیٹکس بھٹو صاحب سے شروع کی تھی. جی جی. میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا اور ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر پنجاب یونیورسٹی میں اور اہل کالج کا میں رہنما رہا ہوں طالب علموں کا. وہاں میں نے الیکشن بھی لڑے ہیں, بہت سے عہدے بھی میرے پاس رہے ہیں. تو اس لیے میری پالیٹکس جو ہے نا وہ ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہو کے آج بلاول بھٹو زرداری تک آ چکی ہے, اور میں نے سب دور میں گزارے. محترمہ جو ہے نا وہ محترمہ کی کوئی بھی بات ایسی نہیں کہ جس کو نہ دہرایا جائے تو نہ یاد رہے. لیکن ایک بات مجھے بہت یاد ہے, جب 18 اکتوبر کو دھماکہ ہوا تھا کراچی میں, اس وقت میں جہاں ان پہ ٹرک کے اوپر تھا, تو جب ہم دوسرے دن صبح گئے محترمہ سے ملنے کے لیے, کیونکہ رات کو لیٹ نائٹ ہوا تھا وہ جب وہ واپس آئی تھی, اور بہت کیجولٹیز ہوئی تھی کراچی میں
تو محترمہ نے ایک بات وہاں کی, وہ بات ہمیشہ تاریخ میں یاد کی جائے گی اور دیکھا جائے گا. وہ بات کیا تھی کہ محترمہ نے دیکھا کہ سب چہرے افسردہ ہیں, غمزدہ ہیں, تو یہ وقت ہے کہ مجھے ان سے کہا جائے. تو انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے, آپ مجھے سب عزیز ہیں, کیونکہ سب کہہ رہے تھے محترمہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے پالیٹکس, آپ کو تھوڑا ریلیکس کرنا چاہیے, تھوڑا گیپ دینا چاہیے, اور سب ڈر رہے تھے کہ آپ کی جان ہمیں زیادہ عزیز ہے. اس پہ انہوں نے کہا, وہ حضرت امام حسین والی بات جو تھی ان کو یاد آ گئی, انہوں نے کہا دیکھیں میں اس طرف چہرہ کر لیتی ہوں, جنہوں نے جانا وہ چلے جائیں, جنہوں نے رہنا رہ جائیں, میں نے تو عوام کی جنگ لڑنی ہے. یہ فکرہ ایک ایسا فکرہ تھا. جب آج ہم پی ٹی آئی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے اس کا اور اس کا کیا مناظر ہونا ہے. جو اس کو فالوور کرتے ہیں جی بے نظیر بن رہی ہے اور فلاں جی میں اس کو کاپی کر رہے ہیں, انہیں کیا پتہ بھٹو کیا تھا اور بے نظیر کیا تھی. کبھی انہوں نے عوام کی پالیٹکس کی ہوتا ہے. آج کا جو عمران خان جیسے باتیں کرتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں بہت فالوور ہیں جی, بڑا اچھا جی, وارن نہیں. بھائی اسے کیا پتہ بیچارے کو عوام کی پالیٹکس ہوتی کیا ہے. عوام کی پالیٹکس جو ہے نا وہ عوامی پالیٹکس ہوتی ہے. وہ یہ نہیں ہوتی کہ سر پہ نقاب ڈال کے میں کوٹوں میں جاؤں, میں ادھر کروں, یہ نہیں ہوتی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ کی وہ بات جس پہ کوئی بندہ اٹھ کے نہیں گیا, وہیں سب نے پھر پریس کانفرنس کی, وہیں محترمہ نے پھر ایک نئی جنگ شروع کی اور اپنی جان کا نذرانہ دے دیا. تو یہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. تو آپ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ وہ پنجاب میں سرخرو ہوگی اور پنجاب میں کیسا امیج وہ ہے برقرار رکھ پائے گی؟ ایک بائی ڈیزائن ایک فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کمزور کرنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی کمزور نہیں ہے پنجاب میں. میں آج بتا دوں, مجھے یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو ویلکم لاہور نے کیا تھا, اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک دفعہ مجھے کہا بھی تھا کہ آپ نا ایک بک لکھو جس میں پتہ چلے کہ بھٹوز کو لاہوریہ کتنا پیار کرتے ہیں. جیسے 1986 میں محترمہ کو جب ویلکم کیا, وہ بھی ایک تاریخی یہاں تھا جب محترمہ کو ویلکم کیا گیا. تو یہ طریقے وہ حصے ہیں جس میں پنجاب پیپلز پارٹی اور پنجاب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. لیکن بائی ڈیزائن اس طرح کیا گیا کہ جب محترمہ کی شہادت ہو گئی اس کے بعد لوگوں کے اندر جو ہے نا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں وہ تھوڑے سے سٹیپ ڈاؤن ہو گئے. انہوں نے ان کے اندر جو کشش تھی وہ کم ہو گئی. بلاول صاحب نے آ کے اس کو دوبارہ جگایا ہے, لیکن اس میں ٹائم لگے گا کیونکہ ان کا وقت تھا. یہ الیکشن جو آنے والا وقت ہے یہ پنجاب پیپلز پارٹی کا ہے, کیونکہ اس میں اب کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہا. وہ تمام جو ہارس ٹریڈنگ کرنے والے, تمام لوٹوں کو لانے والے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا مستقبل ختم ہو چکا ہے یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد؟ کیا وہ دوبارہ نہیں آئے گی میدان میں؟ پی ٹی آئی جو لائے تھے جن کی وجہ سے وہ آئی تھی, وہ پی ٹی آئی پارٹی نہیں ہے, پی ٹی آئی جتھا تھا ایک جب حکومت میں آئے. اگر پارٹی ہوتی تو وہ قائم رہتی. پارٹی نظریہ اور سوچ کے ساتھ چلتی ہے. پارٹی یہ نہیں ہوتی کہ پاور پالیٹکس کیا ہے, میں نے ٹکٹ لینی تو میں جیت جاؤں گا. آپ نے دیکھا ہوگا 9 سے پہلے لوگ کروڑ 2 کروڑ روپے دے رہے تھے ٹکٹ لینے کے لیے. اور یہ انکشاف بھی سامنے آیا تھا کہ کافی ٹکٹیں جو ہیں وہ سیل ہوئی ہیں کروڑوں میں. نہیں وہ ہمیشہ ہی کرتے ہیں وہ تو, لیکن کروڑ 2 کروڑ دے رہے تھے. آج وہ کہاں ہیں؟ جو ہوتا ہے نا جی چوڑی کھانے والے مٹھو, وہ اس طرح اٹھ جاتے ہوتے ہیں. وہ پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مٹھو نہیں ہوتے. انہوں نے جانیں قربان کرنی ہے. اس بنیاد پہ وہ ایک نظریاتی سوچ لے کے چل رہے ہیں, ایک عمل کے لیے آگے نکلے. وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ مجھے فائدہ کیا ہے, میں نے ٹکٹ ملے گی نہ ملے گی, مجھے جیتائے گا لائے گا, یہ نہیں سوچتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کو پارٹی کہنا ہی پہلے تو غلط ہے. پی ٹی آئی کو 1% شو تھا. سب عمران خان سے پیار اس لیے کرتے تھے, کوئی ایک اچھا کرکٹر تھا. آپ کرتے تھے؟ سب کرتے تھے. میں کیا ہر بندہ کوئی ایز اے کرکٹر اس کی ہم عزت کرتے تھے, بھی اچھا کرکٹ کھیلتا ہے. گوس نے 92 کا جو جیتا اس میں اس کا کوئی رول نہیں تھا, یہ بھی بتا دوں, کیونکہ میں کرکٹ میں اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. میں کرکٹ بورڈ میں بھی رہا ہوں, پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی رہا ہوں, اور ان کا وہاں میں ایڈوائزری اس میں کمیشن کا ممبر تھا. میں جب یہ شعیب اختر والا کیس میں نے ہیئرنگ کی تھی اسے, تو بات یہ ہے کہ کرکٹ کا اس پہ
ٹیم ورک تھا، لیکن کریڈٹ اس نے لے لیا اینڈ پہ آگے یہ کہا کہ جی اس بائی پیشن اور شوکت خانم بنے گا ساری بات. جس کو ضیاء الحق لے کے آیا، آپ کو یاد، آپ کو تاریخ سنا دوں، 92 میں جب وہ الیکشن، اس سے پہلے وہ کرکٹ سے ریٹائر ہو چکا تھا، تو اس نے کہا جی مجھے واپس لانے کے لیے کوئی پروگرام کیا جائے. یعنی اتنا اس کو شوخیاں کا اندازہ نا. تو ضیاء الحق نے باقاعدہ ایک پروگرام کیا پریزیڈنٹ ہاؤس میں اور اس کو ریکویسٹ کی کہ جی آپ ریٹائرمنٹ واپس لیں. تو یہ ہوتا ہے وہ جب سے اسے عادت پڑی ہوئی ہے کہ کوئی نہ کوئی مجھے بیک سپورٹ ملے تو میں اوپر آؤں. آج بھی وہی سوچ رہے. تو اس لیے میں اس کو کبھی بھی، میں نے آج تک اس کو ریٹنگ نہیں دی اس لحاظ سے. میرے پہ بڑا پریشر تھا جب پی ٹی آئی کے لیے دوبارہ پچھلا الیکشن تھا، میرے پہ بڑا پریشر تھا کہ بھی آپ جوائن کریں. میں نے کہا نہیں، کیونکہ میری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، میں بنیادی رکن اس کا 2018 کی پرچی سے میں بنا ہوں، یہاں تک پہنچا ہوں. تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ جو چیزیں کرنے کی. میں اسی الیکشن کی پچھلے کی بات کر رہا ہوں. جی 2018 میں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، مطلب تب بھی پیپلز پارٹی کے جو کارکن تھے انہوں نے ٹکٹیں جو ہیں واپس دینا شروع کر دی تھی کہ عمران خان کی پاپولیرٹی دیکھ کے. آج وہی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. اس وقت پاپولیرٹی کی بنیاد نہیں تھی. اصل بات یہ تھی کہ ہمارا ہمیشہ مقابلہ نواز شریف کے ساتھ رہا ہے یہاں پیپلز پارٹی کا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی جنگ تھی یہاں. ہمارے بہت سے کمیٹڈ ورکرز یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اس وقت نواز شریف کے ساتھ ہمیں گفتگو نہیں کری تھی، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے جب ریکنسیلیشن کی بات کی تھی اور اس میں بک لکھی تھی، اس وقت یہی سوچا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی اقتدار کی جنگ نہیں لڑی. جب ذوالفقار علی بھٹو شہید کیا گیا، اس کے بعد ایم آر ڈی بنی. ایم آر ڈی ایک ایسی تحریک تھی جس کے اندر تمام اینٹی بھٹو قوتیں وہاں شامل تھی، لیکن ہم نے اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے آگے آئے جمہوریت کے لیے. اس لیے وہ کہتی تھی ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج.